السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا نبینا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی اللہ جل جلالہ و جل شانہ کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء و تمام مرسلین پر، خصوصاً اللہ کی بے شمار رحمتیں و برکتیں نازل ہو نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین اسلام کو جو ہمارے سامنے پیش کیا ہے، اسی دین اسلام کے بارے میں مسجد حاضہ میں جو درس ہو رہا ہے، جس کو عنوان ہم نے دیا دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ نبی آخر الزمان سب سے آخری پیغمبر، آخری رسول، آخری نبی ہے اللہ کے۔ اب قیامت کی صبح تک جو دین چلے گا وہ اسلام دین محمد کی حیثیت سے ہی چلے گا، رسول اللہ سے ہی وابستہ رہے گا، کسی اور کا طریقہ اب اس دین میں چلنے والا نہیں اور قبول ہونے والا نہیں ہے۔ تو دین محمد نام ہم نے اس کو دیا ہے۔ گزشتہ بہت ساری باتیں تفصیل کے ساتھ سمجھا دی گئی ہے، اور اب چونکہ توحید کے بارے میں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی اپنی قوم کو اور تمام انسانوں کو اور جنوں کو، وہ دعوت بہت عظیم الشان دعوت محمد رسول اللہ کی۔ آپ نے اللہ کی طرف مدعو کیا اور ایک عظیم کلمے کی دعوت دی، وہ میں گزشتہ سے آپ کو سمجھا رہا ہوں کچھ دنوں سے، آج اسی کا تسلسل ہے۔ تو گزشتہ کے درس میں آپ کے سامنے جو باتیں آئی ہیں وہ یاد رکھنے ہیں آپ کو۔ مشرکان عرب کس عقیدے پر تھے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو دعوت دے رہے تھے اللہ کی طرف، ان کا عقیدہ کیا تھا، یہ آپ کو جان لینا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک اہم ترین چیز ہے۔ میں نے آپ کو بہت ساری باتیں گزشتہ لکھا دی کہ اللہ نے فرمایا کہ اکثر انسانوں میں کہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں مگر شرک کرتے ہوئے، مشرک ہیں، مانتے تو ہیں اللہ کو لیکن اللہ کے بارے میں شرک کرتے ہوئے اللہ کو مانتے ہیں۔ مشرکان عرب بھی یہی کرتے تھے، اور رسول اللہ سے اللہ کے بارے میں ان کی جو حجتیں تھیں، ان کے جو جھگڑے تھے، اللہ کا پر ایمان لاتے تھے نہیں لاتے تھے۔ میں نے آپ کو کہا کہ گزشتہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کو مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے۔ آپ لوگ بھی یہاں آ جائیے نا قریب، ادھر ٹیکا لے کے بیٹھ جائیے سکون سے، اطمینان سے، ایسا آ جائیے۔ کتنی باتیں آپ کو بتائی گئی یاد ہے؟ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالی کو مانتے تھے، میں نے گزشتہ آپ کو بتا دیا، ثابت کر دیا۔ کون سی آیت میں نے آپ کو لکھائی؟ زخرف۔ اللہ پر ایمان لاتے تھے، یہ بات ثابت کرنے کے لیے یونس کی آیت نمبر 31، قل من یرزقکم من السماء والارض امن یملک السمع والابصار، ٹھیک ہے؟ بتا دیا گزشتہ میں نے آپ کو آیت نمبر 31۔ جواب میں وہ کیا کہیں گے؟ اگر آپ ان سے پوچھو کہ آسمان و زمین سے روزی کون دیتا ہے،
سننے اور دیکھنے کی تمہاری سماعت، تمہاری بصارت کس کے اختیار سے تم کو ملی ہے، کس کی قدرت میں ہے؟ جی، من یخرج المیت من الحی ومن یخرج المیت من الحی، اب یہ سب باتیں پوچھو. من یدبر الامر، یہ پوچھو کہ کائنات میں تدبیر کس کی ہے، زندگی موت کون دیتا ہے، تو کیا کہیں گے؟ فسیقولون اللہ. تو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ فسیقولون اللہ. تو وہ جلدی ہی آپ کو جواب میں بولیں گے کہ اللہ ہے سب کچھ کرنے والا، سب اللہ کرتا ہے. یہ بات کا یقین ان کو بھی تھا، اس بات پر ان کا بھی عقیدہ تھا، ان کا فیت اسی میں تھا، ان کا عقیدہ یہی تھا کہ روزی دینے والے اللہ ہیں، سماعت و بصارت اللہ کے اختیار میں ہے، زندگی موت اللہ کے اختیار میں ہے، کائنات کی تدبیر مدبر کائنات بھی اللہ ہی ہے. یہ سب ان کو، ان کے عقیدے میں یہ سب چیزیں شامل تھی. تو وہ فوراً بولیں گے یہ سب اللہ ہی کرتا ہے. فقل افلا تتقون، تو اے نبی تم ان سے پوچھو پھر تم اس سے ڈرتے نہیں؟ کیا کرتے تھے وہ؟ اللہ کے بارے میں جھگڑتے تھے. کس سے؟ محمد رسول اللہ سے. ان کا جھگڑا اللہ تعالیٰ کے بارے میں محمد رسول اللہ سے تھا. ان کا گمان یہ تھا کہ سب کچھ کرنے والا تو اللہ ہی ہے، ہم اللہ کے ماں سوا، وہ نہیں کہتے تھے کہ ہم اللہ کے ماں سوا، اللہ ہے ہی نہیں سرے سے اور یہی سب کچھ ہے، یہ نہیں کہتے تھے. وہ کہتے تھے کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہی ہے. ٹھیک ہے، دیکھو کبھی بھی نہیں ہوتا. آج بھی کیا ہوا، وہ ایک دیوبند کے عالم دین پرسوں ہنگامہ چل رہا، ابھی بھی چل رہا ہنگامہ، بہت ہنگامہ چل رہا. ارشد مدنی بڑے حضرت ہے، وہ ایک بڑی کانفرنس کرے، وہ جمعیت علماء جماعت ہے کہ ان کی ہندوستان کے اندر ایک بڑی جماعت ہے، وہ بھی علماء ہند کے نام سے ایک بڑی کانفرنس تھی. تو اس میں سب کو بلائے تھے انہوں، ہندوؤں کے دھرم گروؤں کو بھی بلائے، سب بلائے. اب وہ میں یہ نہیں بولوں گا انہوں کیا حرکت کرے، ان کی حرکت یقیناً اسلامی حرکت نہیں ہے، وہ غیر اسلامی حرکت کر گئے. انہوں وہاں تماشے کی باتیں بول دی، بہت ساری باتیں، لیکن بہت ساری باتوں میں کچھ باتیں صحیح بھی ہوتی ہیں. سبھی باطل کوئی بھی نہیں بولتا، بہت ساری باطل باتیں ان کی ہو سکتی ہے، اختلاف کی گنجائش ضرور ہے ان کی باتوں سے. مگر ایک وہ بات بھی بول دیے کہ بھائی اصل ایک طاقت ہے جس کو تم اوم کہہ کر کے پکارتے ہو، ہم اس کو اللہ کہہ کر کے پکارتے ہیں. ایک یہ ایسی ریالٹی ہے کہ ایک طاقت پر ایمان لانے میں کوئی پیچھے نہیں ہٹا ہوا ہے. میں نے آپ کو پیچھے قرآن سے ہی ثابت کر کے بتا دیا. وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. اکثریت اللہ کو مانتی ہی ہے، کسی نہ کسی نام دے کر کے، کوئی کچھ بھی نام دے رہا ہو، کوئی اوم کہہ رہا ہو، کوئی ایشور کہہ رہا ہو، کچھ بھی نام دے رہے ہو، کوئی کچھ بول رہے ہو، کوئی کچھ بول رہے ہو، کوئی کچھ بول رہے ہو، نام کچھ بھی دے کے اس کو پکار رہے ہو. ایک عظیم طاقت پر ایمان تو سب کا ہے بھائی. الا وهم مشرکون، مگر اس کے ساتھ شریک بھی کرتے ہیں. تو اب بھی ہے، اس وقت بھی تھا وہ کانسیپٹ. تو اب اس پر ہنگامہ چل رہا ہے، وہ اس میں کچھ اور باتیں ہیں جس سے اختلاف ضرور ہو سکتا ہے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہوا جیسا قرار دے دیا بوڑھا، جیسے ہوا ہے سرشٹی میں سنسار میں ہوا ہے، جیسے ہوا ہر جگہ چلتی ہے سائیں، تو اس طرح سے جو ہے ایشور پربھو ہر جگہ ہے. تو یہ بدبختی کی باتیں تھیں وہ جو ان کے زبان سے نکلی، وہ کیوں نکلی، کدھر نکلی، وہ ہم کو اس سے لینا دینا نہیں ہے، چھوڑ دیجئے. ہمارا عقیدہ ہے نہ ہمارا تصور ہے. وہ ہوا اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نہیں ہے. اللہ ہے، ہوا ہے، ہوا مخلوق ہے، اللہ خالق ہے ہوا کا بھی. تو اس کے لیے مثال ہوا بھی نہیں دے سکتے آپ، کسی چیز کی مثال اس کے لیے زیب نہیں دیتی. تو الگ چیز ہے، وہ علیحدہ چیزیں ہیں، دوسری باتیں ہیں. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ پر ایمان کا کانسیپٹ ہر جگہ موجود ہے. تو مشرکان عرب میں بھی اس وقت کے یہ موجود تھا. وہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ ہی ہے سب کچھ کرنے والا، جس کی دلیل میں نے آپ کو سورہ یونس میں لکھا دی. اگر ان سے پوچھو روزی کون دیتے ہیں تو کہیں گے اللہ. ان سے پوچھو سننے اور دیکھنے کی طاقت کہاں سے ملتی ہے تو کہیں گے اللہ. ان سے پوچھو زندگی اور موت کس کے اختیارات میں ہے تو کہیں گے اللہ کے. ان سے پوچھو کائنات کی تدبیر کون کرتے ہیں تو کہیں گے اللہ تعالیٰ کرتا ہے سب. تو پھر تم ڈرتے نہیں اس سے؟
تو ان کا جھگڑا یہ تھا، یہ سمجھتے تھے کہ اللہ سب کچھ کرتا ہے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہی مقرب ترین بندے ہیں، جس کی میں نے حوالہ آپ کو دے دیا سورہ زخرف 15ویں آیت کریمہ. اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَجَعَلُوا، یہ لوگ بناتے ہیں من عبادی، اسی کے بندوں میں سے، اس کے جز بناتے اللہ تعالیٰ کے، ٹھیک ہے، اس کے بندوں میں سے، کس کو؟ کسی اور کو نہیں، اللہ ہی کے بندوں کو اللہ کا حصہ بناتے ہیں. سورہ زخرف کی 15ویں آیت کریمہ میں نے آپ کو لکھا دی، ٹھیک ہے. اب آئیے ایک اور مقام بھی لکھ لیجیے. اللہ کے بارے میں جو جھگڑا ہے ان کا، مشرکان عرب کا، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی جھگڑا کرنے کے لیے. ایک تو اس بات کے لیے میں نے آپ کو سورہ یوسف کی آیت نمبر 39 40 وغیرہ کا حوالہ گزشتہ دیا، وہ آپ لوگ لکھ لیے کہ نہیں لکھ لیے؟ آیت نمبر 39 میں وہ واقعہ کا بیان ہے جو اللہ تعالیٰ خبر دے رہے ہیں آپ کو کہ جیل خانے میں ڈال دیا یوسف علیہ السلام کو. تو جیل خانے میں کیا بول رہے ہیں؟ یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. جیل خانے کے ساتھیوں، یہ متفرق الگ الگ چیدہ معبود ارباب یہ بہتر ہے یا ان سب پر غلبہ رکھنے والا ایک ہستی بہتر ہے؟ ذرا سوچو. عقل کو دعوت دے رہے ہیں، ان کی عقل کو جھنجھوڑ رہے ہیں. تمہاری عقلوں پر پھترے پڑے ہوئے ہیں کیا؟ ارے یہ ایک ٹکڑا ایک معبود بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ متفرق معبود ٹکڑوں میں جو تم بنا کے بیٹھے یہ بہتر ہے یا ان سب پر ایک ہستی جو سب پر غالب ہے عبادت کے لیے وہ بہتر ہے؟ ذرا سوچو. جس کی عبادت کی جائے، بھکتی اور پرستش کی جائے، اس کے اعتبار سے متفرق بہتر ہے یا ایک؟ جی اہل عقل کے لیے انہوں نے ایک دعوت فکر دی یوسف علیہ السلام نے. اس کے بعد انہوں نے ایک ریالٹی کے اوپر کلام کیا، ایک حقیقت پر کلام کیا. کون؟ یوسف علیہ السلام نے. اس کی خبر قرآن آپ کو دے رہا ہے، اس کو انفارمیشن ہے قرآن میں، اس بات کی انفارمیشن آپ کو دے رہے ہیں کہ یوسف جیل خانے میں بھی یہ بات رکھے تھے. سینٹرل جیل میں بھی اس وقت کی، عزیز مصر کی جو سینٹرل جیل تھی، اس سینٹرل جیل میں بھی انہوں نے یہ کام کیا تھا، یہ خطاب کیا تھا. تو اس ان کے خطاب کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے بیان کیا. تو کیا کہا تھا انہوں نے ما تعبدون من دونہ، اپنے جیل خانے کے ان ساتھیوں سے بول رہے ہیں یوسف، خطاب کر کے ان کو ایڈریس کر رہے ہیں، خطاب کر رہے ہیں. اور کیا بول رہے ہیں ان کو؟ ما تعبدون من دونہ، تم اس کے سوا، ایک ہستی کے سوا جس کو پیش کیے انہوں، جس کو یوسف پیش کیے، کیا بول کے پیش کیے؟ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار بول کے اس کو پیش کیے نا، اس ایک ذات کو، اس ایک ذات کا انٹروڈکشن کروائے ان کے سامنے. یہ متفرق الگ الگ معبود بہتر ہے یا وہ اکیلا ایک سب پر غالب ہے وہ؟ اب اسی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں ان سے. ما تعبدون من دونہ، تم اس کے سوا جن کی عبادتیں اور بھکتی اور پرستش کر رہے ہو، جی ما تعبدون، وہ نہیں ہے کچھ بھی، من دونہ جس کی عبادت تم اس کے سوا کر رہے ہو، الا مگر، ان کی ریالٹی کیا ہے، ان کی حقیقت کیا ہے؟ الا اسماء سمیتموہا انتم و آباؤکم، چند نام ہے تمہارے باپ دادے گھڑ لیے. ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے کوئی سند ان کے لیے نازل نہیں کی ہے. تو یہ جھگڑا بہت پرانا ہے اور بے دلیل ہے، یہ جھگڑا قدیم ہے اللہ کے بارے میں اور بے دلیل ہے ان سب کے عقائد. تو یوسف بھی وقت کے ایک بہت بڑے نبی بھی ان سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس کا کوئی پروف نہیں ہے تمہاری اس بات کا کہ اللہ کے سوا ان کو کچھ اختیارات ہیں، اللہ کے سوا ان کی عبادت کی جا سکتی ہے، جی ان میں کچھ تصرفات ہے. یہ صرف بک بک ہے، تمہارے باپ دادے چند نام گھڑ لیے ہیں اور اس کے سوا کچھ نہیں ہے، اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی ہے. اب ایک آیت اور نوٹ کر لو آپ قرآن مقدس سے، جو سورہ حج میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں. سورہ حج میں ہے آیت نمبر 8 میں، 8ویں آیت کریمہ ہے سورہ حج کی. یہی بات کو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ. اسی بات کو
سورہ لقمان کی 20ویں آیت کریمہ میں بھی بیان کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, یہی بات سورہ حج میں جو ہے 8ویں نمبر پر جو اللہ تعالیٰ آیت نمبر 8 میں بیان فرما رہے ہیں, کیا ہے یہاں پر؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ, انسانوں میں سے اللہ کے بارے میں جھگڑنے والے انسان ہیں, اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں, مگر جھگڑنے کے لیے ان کے پاس کوئی ایویڈینس, ان کے آرگومنٹ کے لیے جو آرگومنٹ کر رہے ہیں, جو حجتیں کر رہے ہیں, اس حجت کے لیے کوئی برہان, کوئی دلیل, کوئی ایویڈینس نہیں ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ, اور وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ, اور نہ کوئی رہبری کسی کی ہے, نہ کوئی ہدایت نامہ پیچھے سے چلا آ رہا ہے, ہدایت کسی کی ہو, اور نہ کوئی کھلی ہوئی کوئی روشن کتاب ہو ان کے پاس. کوئی روشن کتاب بھی نہیں ہے, نہ کسی کتاب کے ایویڈینس پہ لڑا جا رہا ہے, نہ کسی کی رہبری کے ایویڈینس پہ لڑا جا رہا ہے, نہ کوئی علمی دلیل ہے. صرف باپ دادے گھڑے ہوئے ایک حجت ہے, ہم ہمارے باپ داداؤں کو ایسے ہی کرتے ہوئے دیکھیں, ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں, ختم قصہ. یہ طریقہ قدیم زمانے سے چلا آ رہا. ہمارے باپ دادے کرتے تھے کیا؟ ہمارے باپ دادے دیوانے تھے کیا؟ ان کو عقل نہیں تھی کیا؟ بس یہی حجت ہے, یہی جھگڑا ہے اللہ کے بارے میں. بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ تو یہی بات کو سورہ لقمان میں بھی بیان کیا گیا ہے. لیکن اسی صورت کے اندر ایک اور اللہ تبارک و تعالی نے اسی بات پر ایک اور بات پیش کی ہے, ذرا چبھنے والی بھی ہے, لیکن حقیقت اللہ بیان فرما رہے ہیں, قرآن مقدس کی ہے. یہ نہیں ہے کہ یہاں ایک جو مقرر آپ کے سامنے تقریر کر رہا ہے اس کی بات وہ بول رہا ہے آپ کو تو تکلیف ہو جائے گی. بھائی میری بات نہیں ہے کہ تکلیف ہو جائے گی آپ کو, تو قرآن مقدس کی بات ہے. جو قرآن پر ایمان لاتا ہے اس کو تکلیف تو نہیں ہونی چاہیے. اب وہاں پر اللہ تبارک و تعالی اسی صورت کے اندر آیت نمبر 3 سورہ حج کی, تیسری آیت کریمہ سورہ حج کی ہے, وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ. اب یہ چبھنے والی بات ہے, مگر ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے تو اللہ کی بات تو حق و سچ ہے, وہ غلط نہیں ہو سکتی ہے. تو اللہ کیا فرما رہے؟ انسانوں میں سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں علم کے بغیر. وہاں کیا کہا آیت نمبر 8 میں؟ بغیر علم ولا ہدی ولا کتاب منیر, نہ علم, نہ ہدایت نامہ, نہ کوئی کھلی ہوئی روشن کتاب. اور یہی بات سورہ لقمان میں, اور یہاں سورہ حج میں تیسرے نمبر پر کیا فرما رہے؟ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ, علم کے بغیر. وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ, اور مردود شیطان کی پیروی کرتے ہیں. در حقیقت یہ در حقیقت لڑتے جھگڑتے کیوں ہیں؟ یہ شیطان ان کو پٹی پڑھاتا ہے, جھگڑنے کے لیے اکسالتا ہے, تو یہ شیطان کی اطاعت کرتے ہوئے اللہ کے بارے میں بغیر علم کے جھگڑتے ہیں. شیطان کیا پٹی پڑھاتا ہے؟ شیطان ان کو پٹی پڑھاتا ہے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں, یہ اللہ کے مقرب بندے ہیں. اس بات کو سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ کا وہ بیان میں نے گزشتہ آپ کو سنا دیا تھا. اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں, عورتوں کی عبادت کرتے ہیں, الا اناسا, مگر یہ عبادت نہیں کرتے, شیطان مردود کی عبادت کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا سورہ نساء میں, مگر یہ بندگی کرتے ہیں تو شیطان مردود کی بندگی کرتے ہیں. تو اللہ نے وہاں پر جو عورتوں کی عبادت, دیویوں کی عبادت کر رہے ہیں, اللہ کے بندوں کو, اللہ کی بندیوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا کر کے ان کی جو پوجا پاٹ کر رہے ہیں, در حقیقت وہ شیطان مردود کی پوجا کر رہے ہیں. کیوں کہا اللہ نے ایسا وہاں؟ کیونکہ شیطان پٹی پڑھاتا ہے تو اس کی اطاعت کرتے ہیں, گویا کہ اس کی ہی عبادت کر رہے ہیں. وہ جو بولا یہ سن رہے ہیں. اللہ نے تو نہیں کہا کہ میری بیٹیاں ہیں. اسی بات کو سورہ زخرف میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. سورہ زخرف کی آیت نمبر 19 میں نے آپ کو گزشتہ سنائی نا, فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بناتے ہیں جی, جو کہ اللہ کے بندے ہیں. اللہ نے کیا کہا فرشتوں کے بارے میں 19ویں آیت کریمہ سورہ زخرف میں؟ اللہ کے بندے ہیں یہ فرشتے, مگر یہ ان کو اللہ کی بیٹیاں, اللہ کی عورتیں قرار دے کر کے, اللہ کی بیٹیاں قرار دے کر کے یہ ان کی پرستش بھی کرتے ہیں.
تو اللہ نے سوال بھی پوچھا، چاہے وہ اس وقت موجود تھے، کیا گواہ تھے، کیا میں کیا پیدا کر رہا ہوں، بیٹے اور بیٹیاں. تو یہ ساری باتیں ان کو کون پٹی بڑھا رہا ہے؟ اللہ نے تو نہیں کہا کہ میں نے بیٹیاں بنائی، میں نے عورتیں بنائی. تو پھر کون کہہ رہا ہے ان سے وہ سب کچھ؟ شیطان مردود کہہ رہا ہے. تو یہ کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ شیطان کی. تو اللہ نے وہاں یہی بات یہاں پر یہ سورہ حج میں آپ جو پڑھ رہے ہیں یہی بیان فرما رہے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ. انسانوں میں سے لوگ اللہ کے بارے میں جو جھگڑتے ہیں بغیر علم کے، وہ در حقیقت شیطان کی اتباع کرتے ہیں. اور شیطان کی اتباع کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے اس کا نتیجہ؟ شیطان کی اگر بات سنو گے تو انجام کار کیا ہوگا؟ اس بدبخت کی شیطان کی اگر بات سنو گے آپ، اس کی بات کو پروف بنا کر کے اگر جھگڑو گے، دلیل بنا کے جھگڑو گے، اس کی باتوں کو لوگے، تو پھر کیا ہوگا انجام؟ کتب علیہ انہ من یتولہ فانہ یضلہ ویہدیہ الی عذاب السعیر. چوتھی آیت کریمہ میں سورہ حج میں اللہ تعالیٰ یہ بات فرما رہے ہیں آپ کو. کیا فرما رہے ہیں؟ وہ کتب علیہ، اس بدبخت کے بارے میں یہ بات لکھ دی گئی ہے. کس کے بارے میں؟ شیطان مردود کے بارے میں یہ بات روز اول سے لکھ دی گئی. کیا لکھ دی گئی ہے؟ انہ من تولاہ فانہ یضلہ. بے شک جو کوئی اس کو اپنا رفیق، اپنا دوست بنائے گا، اپنا سرپرست بنائے گا، اس ابلیس کو، اس ابلیس لعین کو، اس مردود شیطان کو اگر کوئی اپنا سرپرست بنا لے گا، اپنا ولی بنا لے گا، تو کیا ہوگا؟ وَأَنَّهُ يُضِلُّهُ، تو وہ ضرور اس کو گمراہ کرے گا. وہ جس کو دوست تم بناؤ گے وہ دوست بن کر کے ہی تم کو گمراہ کرے گا. یہ بات پہلے سے ہی اس کے بارے میں لکھ دی گئی ہے. كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ أَنَّهُ يُضِلُّهُ اور وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ. اور کیا لکھ دی گئی ہے بات؟ یہ بات طے ہے پہلے سے، ہم کو معلوم ہے. اللہ فرما رہے ہیں ہم کو یہ بات معلوم ہے، ہم لکھ چکے ہیں. وہ یہدیہ، اور وہ اپنے اس رفیق کو، جس کو جو رفیق بنایا ہے، اس کو جو کوئی بھی آدم کا بیٹا ہو یا جناتوں کا بیٹا ہو، جنوں میں سے کوئی جن ہو، انسانوں میں سے کوئی انسان ہو، مرد ہو عورت ہو، جو ابلیس لعین کو اپنا رفیق بنائے، اپنے ولی بنائے، تو یہ ضرور ان کو گمراہ کرے گا. اور کیا کرے گا؟ وہ یہدیہ الی عذاب السعیر، اور وہ جلنے والے عذاب کی طرف ہی رہبری اور رہنمائی کرے گا. اس کی ہدایت، اس کی رہبری کس طرف ہوگی؟ دوزخ کی طرف ہوگی، جلنے والے عذاب کی طرف ہوگی. یہ بات پہلے سے ہی طے ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہاں سے کیا بات معلوم ہوئی؟ کہ اللہ کے بارے میں اگر آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہوں تو پھر علم کی روشنی میں بات کرنی پڑے گی، ہدایت کی روشنی میں بات کرنی پڑے گی، اور روشن کتاب. تو کس کی ہدایت اور کون سی کتاب، اور وہ علم کہاں سے لوگے؟ کتنی باتیں معلوم ہوئی آپ کو؟ وَمَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، ایک غیر علم جھگڑ رہے ہیں. دوسرا ولا ہدی ولا کتاب منیر، ہدایت کے بغیر اور روشن کتاب کے بغیر. تو یہ باطل ہے جھگڑا. یہ آرگومنٹ جس کسی کا بھی ہو باطل ہے، جس آرگومنٹ پر علم نہ ہو، علمی بات نہ ہو، ہدایت نہ ہو، روشن کتاب نہ ہو. اب ایک سوال یہ ہے کہ سورس آف علم کیا ہے؟ علم کا سورس وہ علم جس کی روشنی میں اللہ کے بارے میں بات ہوگی. وہ خبر، وہ علم، وہ انفارمیشن کون دے گا؟ خود اللہ دے گا. اپنے بارے میں تعارف خود اللہ پیش کرے گا. تو اللہ جو اپنے بارے میں معلومات فراہم کرے گا، جو معلومات اللہ اپنے بارے میں فراہم کرے گا، ہم اسی معلومات کی بنیاد پر بات کریں گے نا، اللہ کے بتائے ہوئے علم کی بنیاد پر. جی یہ شیطان کے نہیں نا، اللہ ہی کے نا. تو اللہ رب العالمین نے اپنے بارے میں انفارمیشنز دیے کہ نہیں دیے؟ ایک سوال، دیے کہ نہیں دیے؟
جی دی ہے نا، نوٹ کرو. اللہ نے خود اپنے بارے میں اپنا تعارف پیش کیا، وہ کیسا ہے، اس پر ایمان کیسے لانا ہے، اس نے بتایا. تو جب بھی آپ کو اللہ کے بارے میں بات کرنی ہوگی تو اس علم کی بنیاد پر بات کرنی ہوگی، اس کو بیس بنانا پڑے گا، اس علم کو بیس بنانا پڑے گا جو اللہ نے خود آپ کو بتایا اپنے بارے میں. اپنا انٹروڈکشن خود وہ کیا، اور وہ کہاں ہے؟ آسمانی کتابوں میں ہے. اور آسمانی کتابوں میں سب کچھ بدل گیا، اب باقی ہے تو ایک کتاب باقی ہے آسمان کی جو اپنی اصل پر باقی ہے. وہ کون سی ہے؟ قرآن مقدس. وہ محفوظ کتاب ہے. تو اس قرآن میں اللہ نے اپنا انٹروڈکشن کروایا کہ نہیں کروایا؟ موجود ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا. تو اللہ کیسا ہے، اس پر ایمان کیسا ہونا ہے، وہ قرآن سے لیں گے کہ نہیں لیں گے؟ کسی اور کتاب سے لیں گے؟ قرآن سے لیں گے. یہ لکھ لے کے رکھ لو. مجھے پکڑنا کہ قرآن سے بتاؤ، کسی کو پکڑنا تو بتاؤ، بولا قرآن سے بتاؤ. مجھے ہی نہیں، کسی کو بھی پکڑیں گے تو آپ یہی پوچھیں گے قرآن میں کیا ہے انٹروڈکشن اللہ کا، کیسے ایمان لانا ہے، بتاؤ. انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا. لکھ لیجئے. اب رہی بات ہدایت اور کتاب منیر. کتاب منیر کون سی کتاب؟ کتاب منیر. اب کس کتاب سے وہ علم لیں گے؟ ابھی میں نے آپ سے کہا نا ساری کتابیں بدل گئی. روشن کتاب اب جو باقی ہے وہ قرآن مقدس. تو کتاب منیر بھی سامنے آ گئی، قرآن مقدس. ٹھیک ہے. اب ہدا. ہدا کیا ہے؟ دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہر خطبے میں فرماتے تھے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما، دونوں باپ بیٹے بھی صحابی رسول اللہ کے، تو خبر دے رہے ہیں. کیا؟ مسلم شریف میں ہے حدیث. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ خطبے میں فرماتے تھے اکثر عموماً فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہترین کلام کتاب اللہ ہے، یعنی قرآن. یہ رسول اللہ فرماتے تھے. وہ خیر الہدی ہدی محمد، وہ خیر الہدا ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور سب سے بہترین ہدایت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت ہے. ٹھیک ہے. تو رسول اللہ کی ہدایت سب سے بہترین ہے. تو بات کرنے والا کتاب منیر سے بات کرے گا یا پھر رسول اللہ کی ہدایت سے بات کرے گا اللہ کے بارے میں؟ تو اللہ کے بارے میں جو بھی انفارمیشن، جو بھی انٹروڈکشن، جو بھی علم کی بات ہے وہ قرآن میں ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے ذریعے سے پہنچے گی. اسی پر جو بات کرے گا وہ بات کو دلیل مانا جائے گا. جو اس کے بغیر کرے گا وہ شیطان کا متبع ہوگا، جو قرآن خود کہہ رہا ہے سورہ حج کی آیت نمبر 3 میں، وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ. جو علم کے بغیر اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں وہ شیطان مردود کی اطاعت کرتے ہیں. کلیئر؟ کلیئر؟ کوئی ڈاؤٹ نہیں؟ تو اب آپ کو میں جو کچھ بتاؤں گا انشاءاللہ اللہ کے بارے میں جو بات ہوگی وہ قرآن سے ہوگی، رسول اللہ کی حدیث سے ہوگی، اور کوئی بات نہیں ہوگی انشاءاللہ. یہ اب آپ لکھ لیجئے. ٹھیک ہے نا. اب مشرکان عرب جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں وہ اللہ کو کیسے مانتے تھے اور اللہ کیسا منوانا چاہتا ہے؟ اب یہ باتیں ہم کس سے پوچھیں گے؟ سورس آف علم کیا ہے؟ قرآن. کہیں اور سے بات نہیں کریں گے نا. اب بات کہاں سے ہوگی؟ کتاب منیر سے ہوگی.
وَمَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، یہ بات یاد رکھنا ہے باپ کو. اللہ کے بارے میں بات کرتے ہیں، اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں انسان بغیر علم کے، بغیر ہدایت کے، بغیر کتاب روشن کے. تو اللہ کیا ریکوائرمنٹ بیان کر رہے ہیں حجت کرنے کے لیے؟ جو اس اللہ کے بارے میں بات کرے گا وہ علم کی بنیاد پر بات کرے اور روشن کتاب روشن سامنے رکھے اور ہدایت سامنے رکھے رسول اللہ کی. ٹھیک ہے؟ تو اب جو بات ہوگی کتاب منیر اور ہدن رسول اللہ کی ہدایت ہدی محمد کے ذریعے سے ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. ٹھیک ہے؟ کسی کی بھی ہو، نہ صرف یہ مرزا اکبر بیگ کی، بلکہ کوئی بات بھی کرنے والا بات کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ کتاب منیر سامنے رکھے اور ہدی محمد سامنے رکھے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر سمجھائے بھائی ہم کو، پھر بتائے ہم کو، ہم ایکسیپٹ کریں گے، سر آنکھوں پر رکھیں گے. ٹھیک ہے؟ اب آئیے مشرکان عرب جو جھگڑ رہے ہیں رسول اللہ سے، وہ اللہ پر ایمان تو رکھتے ہیں، میں نے آپ کو بتا دیا، سورہ یونس میں بتا دیا کہ اللہ پر تو ایمان رکھتے ہیں. جب ان سے پوچھا جائے قل من یرزقکم من السماء والارض امن یملک السمع والابصار، جی جب ان سے پوچھا جائے کہ روزی کون دیتا ہے، سننے دیکھنے کی طاقت کہاں سے آتی ہے، زندگی موت کہاں سے ملتی ہے، کائنات کی مدت تدبیر کون کرتا ہے، فسیقولون اللہ، تو یہ فوراً ہی بولیں گے اللہ کرتا ہے. تو اللہ کو تو مان رہے، اللہ کو تو مان رہے نا، نہیں مان رہے ایسی بات نہیں ہے. اور پھر سورہ یوسف میں وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، یہی نہیں بلکہ اکثر اللہ پر ایمان رکھنے والے ایمان رکھتے ہیں مگر وہ شرک کرتے ہوئے اللہ کو مانتے ہیں. اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ کا انکار تو نہیں کرتے، اللہ کو تو مانتے ہیں مگر شرک کرتے ہوئے مانتے ہیں. پھر اللہ کیسا منوانا چاہتا ہے، اور یہ کیسا مانتے تھے جو اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے رسول اللہ سے. یہ جاننا ہے نا، ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ اسی سورہ یونس میں جائیے، آیت نمبر 18 نکالیے، اسی سورہ یونس کی 18ویں آیت کریمہ نکال لو، جس کے پاس فون ہے یا قرآن سامنے ہے جو بھی ہے اس میں سے نکالو. یونس کی 18ویں آیت کریمہ. یہ میں محض کوئی تقریریں کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں آپ کے پاس. شعلہ بیان مقرر بیٹھ گیا ہے، خوب تقریریں کر رہا ہے، واہ واہ لوٹنا ہے میرے کو آپ سے. مجھے آپ سے کچھ بھی لوٹنا نہیں ہے، نہ آپ کی واہ واہ بھی نہیں چاہیے، آپ کی تعریف بھی نہیں چاہیے. میں جو بتا رہا ہوں وہ زندگی بھر کے لیے یاد رکھ لیجئے. گھروں کو جائیے، قرآن مقدس نکالیے، تفاسیر نکالیے، بزرگوں کے تفاسیر بڑے پرانے نکالیے، ابن عباس کے اقوال نکالیے، ابن کثیر کے قول نکالیے، سب کے نکالیے، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ باتیں کیا ہیں. 18ویں آیت کریمہ نکال لیا آپ لوگ سورہ یونس. اب بتائیے کیا ہے اس کے اندر. وَيَعْبُدُونَ، اب یہ خبر دی جا رہی ہے آپ کو مشرکان عرب کے عقیدے کے بارے میں. رسول اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے بیان کر رہے ہیں. وہ جھگڑنے والے کیا کرتے ہیں اللہ کے بارے میں، کیا عقیدہ رکھتے ہیں، یہ انفارمیشن اللہ اپنے حبیب محمد رسول اللہ کو دے رہا ہے. آپ سے جھگڑنے والے ان کا عقیدہ کیا ہے، ان کا عقیدہ کیا ہے، وہ خبر دی جا رہی ہے. وَيَعْبُدُونَ کیا فرما رہے ہیں، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، وہ عبادت کرتے ہیں، وَيَعْبُدُونَ وہ عبادت کرتے ہیں، من دون اللہ اللہ کے ماں سوا جن کی، ما جو لا یضرہم ولا ینفعہم، جو نہ ان کو نقصان دینے پر قادر ہیں نہ نفع دینے پر قادر ہیں. جو ہستیاں نہ نقصان دینے پر قادر ہیں نہ نفع دینے پر قادر ہیں. عبادت کرتے ہیں اللہ کے ماں سوا، اللہ کے ماں سوا بندگی کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں جو نہ نفع نہ نقصان دینے پر قادر نہ نفع پہنچانے والی ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک تو ان کا فعل آ گیا، یہاں تک ان کا فعل
ان کا فاعل بیان کر دیے، ان کا فعل ہے، یہ ان کا عمل ہے، ان کے کرتوت ہے جو کرتے ہیں۔ تو یہاں سے لوگ گنجائش نکالتے ہیں اور لوگ یہ بولتے ہیں ہاں لکڑی کے پتھروں کے بتوں کی پوجا کرتے تھے، نہ نقصان دینے پر قادر ہیں نہ نفع دینے پر قادر ہیں۔ یہاں سے گنجائش نکالتے ہیں، یہ ان کا فعل ہے، مگر یہ ان کا فعل لکڑی اور پتھر کے بتوں کے لیے ہے، نہ نفع دینے نہ نقصان نہ نفع دینے کے قادر نہیں ہیں وہ لوگ۔ اب اس کے بعد ابھی آیت پوری ختم نہیں ہوئی ہے، آیت باقی ہے، یہ آیت کا جز پڑھا ہوں میں، آیت کا جز ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، یہ ان کا فعل ایک پہلے جز میں بتا رہا ہوں آپ کو جو اللہ نے یہاں پر سنایا آپ کو۔ وہ ایسے ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ نفع نہ نقصان دینے والے نہ نفع پہنچانے کے قادر ہے۔ اب اس کے بعد کیا فرما رہے ہیں؟ وہ یقولون، یہ ان کے آرگومنٹس کو بیان کر رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ان کا آرگومنٹ بیان کر رہے ہیں۔ وہ یقولون، اور کہتے ہیں، اور ان کی پرستش کرتے ہوئے اب آپ سے جھگڑتے ہیں، آپ سے بولتے ہیں، آپ سے کہتے ہیں۔ وہ یقولون، اور آپ سے یہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یہ ان کا عقیدے کا اظہار ہے، ان کے عقیدے کا اظہار ہے یہاں پر۔ وہ یقولون، اور وہ یہ کہتے ہیں ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، کیا کہتے ہیں وہ؟ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشیاں ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لکڑی اور پتھر سفارش کرتا ہے کہ اللہ کے مقرب بندے سفارش کرتے ہیں؟ جی وہ لکڑی اور پتھر کے جو بت بنائے تھے وہ کسی ہستیوں کی شکلیں تراش لیے تھے۔ میں نے گزشتہ بھی آپ کو بتایا، لات، عزا، منات، حبل، ان کے بارے میں ان کا عقیدہ کیا تھا کہ اللہ کے مقرب ہے، یہ بندیاں ہیں، بیٹیاں ہیں اللہ کی، یہ بندیاں نہیں بیٹیاں ہیں، ان کے بنائے تھے نقش، ان کی تھی مورتیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ محض پتھر نہیں، محض لکڑی نہیں۔ اور ان کے بارے میں رسول اللہ سے یہ بولتے ہوئے جھگڑ رہے ہیں، وہ یقولون، اللہ خبر دے رہے اس کی، اللہ کی بات کے اوپر کسی اور کی بات حجت ہو سکتی ہے؟ تو آپ بولیں گے اکبر بیگ صاحب آپ بول رہے ہیں یہ لوگ بولتے تھے بول کے ایسا؟ ارے میں نہیں بول رہا ہوں، اللہ بول رہے ہیں یہ بات، وہ ایسا بولتے تھے۔ وہ یقولون، اور وہ یہ کہتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، کہ یہ سب اللہ کے نزدیک ہمارے سفارش کرنے والے ہیں۔ وہ لوگ بھی تم دیو نہیں بولتے تھے، تم دلاؤ اللہ سے بولتے تھے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جہاں جا کے انہوں ان کو مائی باپ بنا کے جو ان کی بھکتی کرتے تھے تو وہ یہ نہیں بولتے تھے کہ تم ہی اللہ ہو، تم ہی خدا ہو، تم دلاؤ نہیں بولتے تھے۔ یہاں کلیئر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس بات کو کہ وہ یہ بولتے ہیں ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، اللہ کے نزدیک ہمارے ریکمنڈز لگاتے ہیں، ہماری سفارشیاں کرتے ہیں۔ کس کے نزدیک؟ عند اللہ، اللہ کے نزدیک ہمارا ریکمنڈ لگاتے ہیں۔ یہ خود نہیں کرتے، اللہ ہی کرتا ہے، لیکن یہ اللہ سے بول کے کرواتے ہیں، یہ ریکمنڈز لگاتے ہیں ہمارے۔ یہ ہے قرآن مقدس میں خبر جو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے ان کے بارے میں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں رسول اللہ سے جھگڑ رہے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، جن کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے یہ بغیر ہدایت، بغیر کتاب کے، بغیر علم کے اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں۔ اور جھگڑا کیا ہے؟ جھگڑا یہ ہے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک ہمارے سفارشیاں ہیں، یہ جھگڑا ہے ان کا۔ اور یہ جھگڑا بغیر علم، بغیر کتاب، بغیر ہدایت کے جھگڑا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ جھگڑا یہ ہے، جھگڑا اس وقت تھا یا آج بھی ہے؟ یہ جھگڑا اس وقت ہی تھا یا آج بھی ہے؟
ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ کا، کہ اللہ کے نزدیک ہمارے ریکمنڈ کرنے والے، ہمارے سفارشیاں ہیں، یہ اللہ کے مقرب ہیں، یہ اللہ کے مقرب ہونے کی وجہ سے پوجنیے ہیں، یہ اللہ کے مقرب ہونے کی وجہ سے نیاز منت اور مرادوں کے قابل ہیں. یہ جھگڑا اسی وقت تھا یا آج بھی ہے؟ جی کچھ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ اچھا آگے اور کیا ہوا؟ جب انہوں نے یہ آرگومنٹ کیا، وہ یقولون، وہ کہتے ہیں، اللہ فرما رہے وہ یہ کہتے ہیں محمد تم سے صلی اللہ علیہ وسلم، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، کہ اللہ کے نزدیک ہمارے سفارشیاں ہیں. تو اللہ نے کہا دے آر رائٹ. اللہ نے ایسا کہا رسول اللہ سے کہ ہاں وہ سچ کہہ رہے ہیں نا. کیا کہا اللہ نے؟ ابھی آیت ختم نہیں ہوئی، آگے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ قل، جلال میں آ گئے اللہ. یہ جلالی بیان اللہ کا آ رہا ہے، غصے کا جلالی بیان آ رہا ہے. قل، نبی ان سے بات کرو، پوچھو، ان کو بولو. کیا بولو؟ اتنبئون اللہ بما لا يعلم فی السماوات ولا فی الارض، کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دے رہے ہو جو اللہ ہی نہیں جانتا ہو ساتوں آسمانوں اور زمین میں؟ تم اللہ کو ایسی بات کی خبر پہنچا رہے ہو جس بات کا اللہ کو علم نہ ہو، کہ اس کے سفارشیاں بھی ہیں، اس کے مقربین بھی ہے، جس کو اس نے مقرر کر کے رکھا ہے، اس کا ڈپارٹمنٹ ہے. تمہاری سفارشیاں وہاں سے ہو تو میں سنتا ہوں. کیا میں جو بات نہیں جانتا تم مجھے اس کی خبر دے رہے ہو؟ ساتوں آسمان میں اور زمین میں مجھے ہی نہیں معلوم ایسی باتیں، تم کو معلوم ہو گئی ہے اور تم مجھے متنبع کر رہے ہو اس سے. جی اس میں کتنی باتیں ہیں، اس میں کتنی حکمتیں ہیں، ذرا غور کیجئے. کیا ہوتا ہے؟ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں کیا ہوتا ہے. جو اللہ کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں نا یہ نادان لوگ، بغیر سفارشیوں کے تم اللہ کے پاس ڈائریکٹ چلے جاتے. وہ اس وقت ہی نہیں جھگڑا، آج بھی ہے یہ جھگڑا، یہ دور قدیم سے ہی جھگڑے ہیں، یہی آرگومنٹس ہیں. میاں ایک بادشاہ کے پاس سیدھا نہیں چلے جا سکتے تم، آج بھی ہے، یہی حجتیں ہیں. ایک بادشاہ کے پاس جانا ہے تو اس کے درباریوں سے ہوتے ہوئے اس تک پہنچنا پڑتا. تم ایک بادشاہ تک خود ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے تو کائنات کے بادشاہ تک ڈائریکٹ پہنچ جا رہے ہو بغیر سفارشیوں کے. بات دماغوں میں گھس جاتی ہے لوگوں کے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، کیا بات بولے مول صاحب، ڈائریکٹ کہا جاتے ہیں میاں. اب انہوں بھی سمجھ میں آ گئی ان کی بات، جو سامنے بیٹھے ان کے بات سمجھ میں آ گئی ان کی حضرت کی. حضرت کیا بات بولے؟ دیکھیں ایک بادشاہ کے پاس سیدھا نہیں جا سکتے، درباریوں سے ہوتے ہوئے جانا پڑتا ہے. تو کائنات کل کے بادشاہ تک ڈائریکٹ چلے جاتے. کہتے یہ وہابیاں گمراہ ہیں، یہ لوگ پکوڑے ہیں. اب گالی گلوچ شروع ہو جاتی ہے. انہوں ڈال دیے دماغ میں بخار، انہوں دماغ میں بخار ڈال دیے. وہ بخار ان کو آ گیا، پارا چھڑ گیا ان کا، سننے والوں کا. صحیح بولے حضرت، حضرت صحیح نہیں بولے، شیطان حضرت ہے وہ جو قرآن میں اب سورہ حج میں آپ پڑھے ابھی، وہ یتبع کل شیطان مرید، اللہ کے بارے میں بغیر علم کے تمہارے کو پٹی پڑھا دیا اور تم پٹی پڑھ گئے اور جھگڑ رہے ہیں اللہ والوں سے. اور کس کی اتباع کر رہے؟ وہ یتبع کل شیطان مرید، مردود شیطان کی پیروی کر رہے ہو تم. شیطان پٹی پڑھایا تم کو، اللہ کے بارے میں غلط مثال تمہارے سامنے رکھ دیا ابلیس. ایک باطل مثال اللہ کے بارے میں تمہارے کو دیا ابلیس لعین، اور تم اس کی باتوں میں آ گئے. جس کی مثال تم کو وہ مولوی اپنے آپ کو مولوی بول کے دے رہا ہے ممبر پہ بیٹھ کے، وہ در حقیقت اس کی رگوں میں شیطان بول رہا ہے جا کر کے، اس کے منہ سے، اس کے منہ سے شیطان بول رہا ہے آپ کو، اور آپ نعرے تکبیر بول رہے ہو. وہ قول ابلیس ہے، قول لعین ہے.
کیسے؟ وہ مثال دے رہا ہے آپ کو ایک بادشاہ کی. بادشاہ کی مثال اور اللہ کی مثال برابر ہے جی. بادشاہ کے پاس تم جا رہے ہو ملنے کے لیے، تمہارے دل میں کیا ہے، تمہارے بغل میں کیا چھپا ہوا ہے، بادشاہ کو دکھتا نہیں ہے جب تک تحقیق نہ ہو. بادشاہ کو علم نہیں ہے تم کیا سوچ کے آئے ہو اس کے پاس، اس کے دربار میں. تو بادشاہ کی سیکیورٹی ہے، ایک پروٹوکول ہے، بادشاہ کے پاس ایک نظام بنا ہوا ہے اس کی اپنی سیکیورٹی کا. تو اس کی سیکیورٹی تم کو اس کے پاس نہیں جانے دے گی. کیوں نہیں جانے دے گی؟ اس کے پاس اس لیے نہیں جانے دے گی سیکیورٹی کیونکہ بادشاہ کو اس بات کا علم نہیں کہ تم اس سے کیوں مل رہے ہو. تو پوری جانچ ہوگی، پوری جانچ ہوگی. یہ فطری بات ہے، نیچرلی بات ہے، لاجیکلی بات ہے. تب تو پوری جانچ ہوگی آپ کیوں آئے ہو، کہاں سے آئے ہو، کون ہو، کیا چاہتے ہو، اور پھر آپ کی پوری چیکنگ ہوگی، آپ کا پورا تلاشی لی جائے گی. تب جا کر کے جب ان کے درباریوں کو پورا اطمینان ہوگا کہ آپ دشمن نہیں ہو بادشاہ کے، تب آپ سے ملنے دیا جائے گا. کیونکہ بادشاہ کو معلوم نہیں آپ دوست کے دشمن ہو جی. آپ کا رب جس کے بارے میں جس آپ کی یہ سوچ ہے، آپ جس کی مثال دے دی اس بادشاہ کی اس رب کے لیے، کیا آپ جس کو جس کی عبادت آپ کرتے ہو، جس کو خیام، جس کے سامنے خیام، جس کے سامنے رکوع، جس کے سامنے سجدے کرتے ہو، کیا تم اس کے بارے میں یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے دل میں کیا اس کو بھی معلوم نہیں ہے؟ تم اس کے پاس کیوں آئے ہو، کیا بات کہنا چاہتے ہو، کیا مانگنا چاہتے ہو، اس کو اس کی خبر نہیں ہے. اس کو بھی سیکیورٹی کی ضرورت ہے کیا؟ اس کو بھی تم اڑا دو گے، اس کا اندیشہ ہے کیا اس کو جی؟ یہ اور وہ برابر ہے جی. ہے کسی کا ہے ایسا یقین، کسی کا ہے ایسا عقیدہ؟ تب تو پھر آپ بولو بھائی. اگر تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ تمہارا معبود ایسا کمزور ہے جیسے بادشاہ کمزور ہے، جیسے بادشاہ ناقص ہے، ویسے تمہارا خدا بھی اگر ناقص ہو تو تم بھلے ہی کروڑ بار بول لو اس کو ضرورت ہے درباریوں کی. مگر ہم جس کو اپنا معبود مانتے ہیں، ہم اس کے بارے میں یقین رکھتے ہیں انہ علیم بذات الصدور، وہ تو سینوں کے اندر کے بھی بھید جانتا ہے. ہمارے سینے میں سوچ بعد میں آتی ہے، خبر پہلے اس کو ہو جاتی ہے ہم کیا سوچنے والے ہیں. تو وہ تو درباریوں کا محتاج نہیں ہے جی. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات آپ کو؟ آپ اس اللہ کے لیے ایک ادنا مخلوق کو مثال گھڑ کے بتا دیے، وہ اس کے جیسا ہے، مخلوق کے جیسا. ارے یہ بادشاہ پیشاب کرنے والا، پیخانہ کرنے والا، کمزور، ناقص العلم، تم اللہ کی مثال اس کے ساتھ جوڑ دیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کائنات کل کا پرماتما وہ نہیں ہے، وہ اللہ وہ نہیں ہے جس کو تم بادشاہ کی مثال دے رہے ہو. ساتوں آسمان اور زمین میں کیا ہے، کیا ہوگا، سب خبر اس کو ہے. اسی لیے یہاں پر کہہ رہا ہے فَقُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ. کیا تم اللہ کو خبر دے رہے ہو ساتوں آسمان زمین میں کیا ہے کیا نہیں ہے؟ اللہ کو نہیں معلوم ہے اور تم کو معلوم ہو گیا. اب یہاں ایک اور بات آپ کو سمجھاتا ہوں میں. یہ بات جو اللہ یہاں پر بول رہے ہیں غصے میں، جلال میں آ کر کے، اللہ کو خبر نہیں، تم خبر دیتے ہو، تم متنبع کرتے ہو، اس کا مطلب کیا ہے؟ ذرا اس کے مطلب کو اور کھول کے سمجھاتا ہوں میں آپ کو، تھوڑا اور اس کی وضاحت کرتا ہوں، اس کو ڈیفائن کرتا ہوں، ایکسپلین کرتا ہوں اس کو. ایک سفارش کے پاس آپ چلے گئے ہیں جی، تو آپ کی ریکمینڈ کرنے والے کو اس بات کا علم ہو، مثال کے طور پر کسی کا کیس چل رہا ہو بادشاہ کے پاس، ایک وکیل لگاتا ہے اپنے دفاع کے لیے، وکیل اس کی سفارش کرتا ہے بادشاہ کے پاس
جج کے سامنے عدالت میں، سپریم کورٹ کے جج کے یا ہائی کورٹ کے جج کے سامنے ایک وکیل آرگومنٹ کر رہا ہے تو اپنے موکل کی سفارش کرتا ہے، تو وہ کیا کس صورت میں کر سکتا ہے؟ کیوں ایویڈینس کی ضرورت ہے؟ کیوں پروف کرنا ضروری ہے؟ کیوں گواہ اور ثبوت چاہیے عدالت کو؟ عدالت بغیر ثبوت کے اور گواہ کے کوئی فیصلہ نہیں کرتی۔ کیوں؟ جج نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ جج علام الغیوب نہیں ہے، علیم بذات الصدور نہیں ہے، وہ آدم کا بیٹا ہے، مخلوق ہے، انسان ہے، اس لیے اس کے سامنے پروف کرنا فرض ہے، ضروری ہے، کمپلسری ہے، جرم کو ثابت کرنا پڑے گا جس کے اوپر الزام لگایا گیا۔ اب دفاع کرنے والا وکیل، سفارش کرنے والا سارے پروف بیان کرتا ہے کہ میرا موکل نردوش ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری باتیں آپ کو؟ اللہ کے پاس بھی ایسا ہی ہے کیا؟ فیصلے ایسے ہی ہوتے ہیں کیا؟ ثابت کرنا پڑے گا اللہ کو، اس کو نہیں معلوم ہے جی، اس کو خبر نہیں ہے، کوئی اور ثابت کرے گا تو اس کو معلوم پڑے گا، جیسے دنیا کی جوڈیشری میں معلوم پڑتا ہے ثابت کرنے کے بعد۔ ہو سکتا ہے ایسا؟ یا کوئی سفارش کرنے والا دنیا کے کسی بادشاہ کے پاس سفارش کرے کہ یہ صاحب کو میں لا رہا ہوں صاحب آپ کے پاس، یہ صاحب بڑے قابل ہے، میں ان کو جانتا ہوں، مثال کے طور پہ میں کیا ہوں؟ ایک فیبریکیٹر ہوں۔ تو اب کوئی بادشاہ کے سامنے یا ہمارے کوئی منسٹر کے سامنے، ہمارے سی ایم صاحب کے سامنے مثال دے رہا ہوں، اب میرا تعارف کروا رہا ہے کوئی، یہ کارخانہ چلانے کے بڑے قابل آدمی ہیں، صلاحیت ہے ان کے پاس، میں جانتا ہوں ان کو، کوئی سی ایم کے مقرب آدمی ہے جو میرا تعارف کروا رہے ہیں۔ سی ایم صاحب تو مجھے دیکھے نہیں، مجھے جانتے نہیں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو ان کو تو ضروری ہے کوئی بتانا پڑے گا، تبھی معلوم پڑے گا نا میرے بارے میں کہ یہ آدمی کام کرنے کے قابل ہے، اچھا کام کر لیتا ہے، تو آپ کچھ مدد کیجئے، کچھ عطیہ دیجئے، اس سے یہ کچھ اچھا کر کے دکھائے گا، اسٹیٹ کو فائدہ پہنچائے گا۔ تو انہوں اس کی بات پر بیلیو کریں گے، ٹرسٹ کریں گے کہ ہاں تم کہہ رہے ہو تو پھر میں دیتا ہوں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ان کے لیے ضروری ہے، نہیں معلوم ہے تو نہیں دیں گے، وہ سیدھی سی بات ہے۔ اب آپ جس کے پاس، اللہ کے پاس سفارش کھڑے کر رہے ہیں اپنا، آپ اللہ کے دربار میں ایک سفارشی کھڑا کر رہے ہیں اپنا، تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کو آپ کے بارے میں پوری خبر نہیں ہے، ایک سفارشی جو آپ کا کھڑا ہوا ہے انہیں اللہ کو خبردار کریں گے آپ کے بارے میں کہ یہ ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، آپ اس کے بارے میں پورا انفارمیشن نہیں رکھتے صاحب، آپ اس کو نہیں جانتے پورا، میں بول رہا ہوں انہیں اچھا ہے، انہیں ایسا ہے، اس کو یہ دینا چاہیے، یہ دیے تو تمہارے کو فائدہ پہنچائیں گا انہیں۔ تو انہیں انٹروڈیوس کروانا آپ کو اس اللہ کے پاس جو اللہ جانتا نہیں آپ کو، وہ اللہ آپ کو جانتا نہیں پوری طریقے سے، تو وہ صاحب سفارش جو کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیسے وکیل کو آپ کے بارے میں پہلے سے معلوم ہے، آپ کے سفارش کرنے والے کو آپ کے بارے میں معلوم ہے، تو سی ایم صاحب کو بتایا انہیں، جو سی ایم صاحب کو نہیں معلوم تھا سو بات کس کو معلوم تھی؟ آپ کے ریکمینڈ کرنے والے وکیل کو بات معلوم تھی۔ تو آپ اگر سفارشی کھڑا کر رہے ہیں اپنا، تو اللہ کو جو بات نہیں معلوم ہے وہ آپ کے سفارشی کو معلوم رہنا آپ کے بارے میں، تو انہوں اس کو متنبع کر رہے ہیں۔ یہ ساری صورتیں جو سفارش کے بعد جو نقائص نکل کے آتے ہیں، جو کمزوریاں نکل کے سامنے آتی ہیں، یہ سب آپ اللہ سے چپکا رہے ہیں، چسپاں کر رہے ہیں اللہ کو، آپ اللہ کو اس طرح کمزور کر رہے ہیں آپ اپنے عقیدے میں۔ آ رہی بات سمجھ میں لاجیکلی آپ کو؟ تو یہ اللہ کا یہ غصہ اور جلال واجب جلال ہے کہ غیر واجبی جلال ہے اللہ کا غصہ؟ مجھے بتائیے۔ ارے تم اللہ کو خبر دے رہے ہو رے، جو اللہ ہی نہیں جانتا ہو ساتوں آسمان میں زمین میں، یعنی تم جو میرے ریکمینڈز کرنے والے، تمہارے ریکمینڈز کرنے والے میرے درباری جو تم کھڑے کر لیے، تو مطلب یہ ہوا کہ تمہارے درباری میرے سے زیادہ جاننے والے ہو گئے۔
تم کسی کے پاس چلے گئے، جا کے وہاں بول رہے ہیں بابا میرے کو بیٹا نہیں ہو رہا، میں بچے کے واسطے بہت پریشان ہوں بابا، آپ اللہ سے سفارش کرو میرے کو بیٹا ہونا، میں آپ کے چڑھاوے چڑھاتا ہوں، بکرا کاٹتا ہوں، جو بھی آپ بولے. تو وہ جو آپ سمجھ رہے ہیں اللہ کا ولی ہے، مقرب ہے، جو آپ کا تصور ہے وہ ٹھیک ہے، ہوں گے، اس میں انکار نہیں ہے، اللہ کے ولی ہوں گے، ہے، چلو ہے، اللہ کے ولی ہے، ولی سے ہی آپ بول رہے ہیں، اللہ کے ولی سے ہی آپ بول رہے ہیں بات، اللہ کے بہت بڑے مقرب ولی ہیں آپ سفارش کیجئے میرے کو بیٹا ہونا. ٹھیک ہے. اب انہوں کیا کریں گے آپ کے عقیدے کے اعتبار سے، وہ صاحب وہ جو ولی اللہ ہے خبر میں، انہوں کیا کرنا، اللہ کے پاس آپ کا ریکمنڈ لگاتے، انہوں آپ کا تصور یہی ہے نا، انہوں آپ کا ریکمنڈ لگاتے کہ حضور، اللہ کو بولیں گے انہوں، حضور میرا مرید آیا ہوا ہے، اس کو بیٹا دے دیجئے. اللہ مجبور ہو گیا، ان کی بات رکھ لیا، ان کی سفارش. تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ کو پہلے سے یہ بات کا علم نہیں تھا اس کو بیٹا دیے تو فائدہ ہوتا یا نہیں دیے تو فائدہ ہوتا، اللہ کو علم نہیں تھا. اب انہوں ریکمینڈ کرے، انہوں بول رہے فائدہ ہوتا اس کو دیو، تو اللہ سے زیادہ انہوں جان گئے. بیٹا دینا یا بیٹا نہیں دینا اس کا علم اللہ کو نہیں ہے. اب بیچ والے یہ صاحب کو زیادہ علم ہو گیا اللہ سے زیادہ، دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے. ایک مثال دے رہا ہوں، ایگزامپلس آپ کو میں، آپ کے اس عقیدے میں کتنا خطرناک بدترین نقص چھپا ہوا ہے اللہ کے بارے میں. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ آ رہا ہے، پڑھ رہی ہے آپ کو؟ جب آپ اللہ کو اتنا ناقص قرار دے دیں گے اپنے عقیدے سے، تو اللہ کا غصہ ہونا واجبی ہے یا آپ پر رحم کرنا واجبی ہے؟ جی تو وہی تو غصہ کر رہا ہے اللہ یہاں پر. قل اتنبئون اللہ بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض، ارے تمہارے سفارشیاں مجھ کو خبر دیں گے کیا؟ اللہ کو متنبع کرو گے تم جو اللہ ہی نہیں جانتا ہو ساتوں آسمانوں میں زمین میں، تم اللہ کو کمزور بنا رہے ہو، اللہ کو ہی کم علم قرار دے رہے ہو، اللہ میں ہی نقص لگا رہے ہو، اللہ میں علم میں عیب لگا رہے ہو، اللہ کے علم میں. تمہارے سفارشیاں مجھے بتائیں گے، اب تم مجھے سکھاؤ گے، اب تم مجھے بتاؤ گے کیا کرنا ہے. ہاں؟ تمہارے ہی اندر کا کوئی کسی کام کا بہت ایکسپرٹ ہوتا ہے، تمہارے ہی معاشرے میں، تم انسانوں میں کوئی اپنے کام کا، اپنے فن کا ایک دم ایکسپرٹ ہوتا ہے. جی مثال کے طور پہ ہندوستان کا، ہمارے بھارت دیش کا ایکسپرٹ سائنسدان کوئی ہو، سائنٹسٹ ہو، جس نے کئی میزائل بنا دیے ہو، کئی کچھ کر دیے ہو. اب مجھ جیسا ایک چھوٹا سا میکینک جا کے اس کو اگر بولے کہ صاحب یہ ایسا نہیں ایسا کرو، تو میری بات برداشت کرے گا وہ؟ جی وہ کیا بولے گا؟ میرے کام کے بارے میں اب تم سے سیکھنا پڑے گا مجھے، تم مجھے بتاؤ گے کیا کرنا ہے. گیٹ آؤٹ فرام ہیئر بول کے بولیں گا، فرسٹ گیٹ آؤٹ فرام ہیئر. سمجھ میں آئی بات؟ وہ جلال میں آئے گا، غصے میں آئے گا، اس کا غصہ، اس کا اس وقت غصہ ہونا واجبی ہے کہ غیر واجبی ہے؟ اگر کوئی نااہل آدمی ایک ایکسپرٹ کو جا کے مشورہ دے، ایک دم جاہل آدمی جا کر کے ایکسپرٹ کو مشورہ دے، تو ایکسپرٹ اگر جلال میں آ جائے تو غلط ہے کیا؟ نہیں ہے نا؟ اس کو حق ہے نا بولنے کا کہ آپ کو کوئی سمجھ نہیں اس بارے میں، آپ مت بولیے اتنا. اگر بدتمیزی سے بھی نہیں بولے گا تب تو اتنا تو بولے گا نا، بھائی آپ اس بارے میں نہیں سمجھ رکھتے ہیں کچھ بھی، آپ مت بولیے، ہم کو معلوم ہے کیا کرنا ہے، اتنا تو بولے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب آپ کی غیرت اس کو برداشت نہیں کرتی، کائنات پوری پیدا کرنے والا، ذرہ ذرہ اسی کی تخلیق ہے، سورج چاند ستارے اسی کی تخلیق ہے، پورا یونیورس اسی کا کریشن ہے، اور ہر کوئی اسی کے سامنے سجدے کر رہا ہے، اور ہر ایک پر اس کی حکومت چل رہی ہے، لمحہ لمحہ اس کی حکومت ہے.
پورا کارخانہ کائنات کیسا چلانا اس کو خوب علم ہے، اور آپ ایک سفارش کھڑا کر لیے اس کی مخلوق میں سے اور اس کو اتنا قابل بنا دیے کہ اتنے بڑے خالق کو وہ مشورہ دے گا کہ یہ کرو صاحب، یہ مت کرو صاحب. جی سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ معقول بات ہے کہ غیر معقول بات ہے؟ عقل سے بولو بھائی، بات معقول ہے کہ غیر معقول ہے؟ جی اس کا یہ بولنا، اللہ کو بولنا اس آدمی کا کہ تم یہ کرو صاحب، معقول ہے؟ غیر معقول بات ہے نا. تو اس کا غصہ ہونا واجب ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہاں پر وہی بات بول رہا ہے، اتنبئون اللہ بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض، کہ تم اللہ کو خبر دے رہے ہو جو اللہ ہی کو نہیں معلوم ہو ساتوں آسمان اور زمین میں. پھر اس کے بعد اب آخر میں کیا فرما رہے ہیں؟ اب آخر میں اینڈنگ ہے یہاں پر آیت کی. اب یہ سورہ یونس کی 18ویں آیت کی اینڈنگ کہاں ہو رہی ہے؟ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، یہاں اینڈنگ ہو رہی ہے. سبحانہ وتعالی عما یشرکون، وہ اللہ بہت بلند ہے، بہت پاک ہے، منزہ ہے ان کے اس شرک سے جو کر رہے ہیں اس کی بارگاہ میں. اس کو شرک قرار دے رہا ہے. کس کو؟ کس بات کو شرک قرار دے رہا اللہ تعالیٰ؟ کیا کر رہے تھے یہ لوگ؟ وہ یقولون، اور یہ کہہ رہے ہیں، ہاؤلائی شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک ہمارے سفارش کرنے والے سفارشیاں ہیں. اس پر اللہ تعالیٰ یہ غصہ کر کے کیا فرما رہے ہیں کہ تم خبر دے رہے ہو اللہ کو جو اللہ نہیں جانتا ہو. یہ غصہ کرنے کے بعد کیا بول رہے ہیں؟ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، وہ اللہ پاک ہے ان کے اس شرک سے جو کر رہے ہیں. یہ شرک قرار دے رہا ہے اللہ اس کو. یہ ہے شریک بنانا. میرے بارگاہ میں کسی کو سفارشیاں بنا کے کھڑے کرنا بھی شرک کر رہا ہے میرے ساتھ، اور میں اس شرک سے پاک ہوں، منزہ ہوں. یہ ہے قرآن. یہ کسی مولوی کی بات نہیں ہے، یہ کسی مسلک کے امام کی بات نہیں ہے، یہ کسی دھرم گرو کی بات نہیں ہے، یہ قرآن کریم کی بات ہے. اللہ جس کو آپ کہہ کر کے سجدے کرتے ہیں اس کی بات ہے. یہ وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہاؤلائی شفعاؤنا عند اللہ کا جو عقیدہ ہے وہ کیا ہے؟ شرک ہے، اور اللہ اس سے پاک ہے. سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ ان کے اس شرک سے پاک ہے. تو کیا معلوم ہوا مشرکان عرب کیا کرتے تھے؟ شرک کرتے تھے. اور شرک کی نوعیت کیا تھی؟ شرک کی نوعیت کیا تھی؟ ہاؤلائی شفعاؤنا عند اللہ کی نوعیت تھی، صورت تھی. ان کے شرک کی شکل کیا تھی؟ ان کے شرک کی صورت کیا تھی جس کو اللہ یہاں بیان کر رہے ہیں؟ اللہ کے بارگاہ میں درباریاں بنا کے اپنے سفارشیاں بنا کے کھڑے کرتے تھے. کس کے پاس؟ عند اللہ، اللہ ہی کے نزدیک. ہاؤلائی شفعاؤنا عند اللہ کہتے تھے، اللہ کے نزدیک ہی ہمارے سفارش کرنے والے ہیں. اس کو ہی اللہ نے شرک کہا. کلیئر؟ اینی ڈاؤٹ؟ قرآن کی بات ہے. اور بھی دلائل ہیں، ابھی باقی ہے دوست، بتائیں گے آپ کو انشاءاللہ آگے بھی. آج یہاں روک رہا ہوں. شاید اس کے بعد بھی آپ جاننا چاہیں گے شرک کی کیا کیا شکلیں تھی. اور جی یہ شکل تو واضح ہو گئی ہے کہ اللہ کے بارگاہ میں سفارشیاں رکھنا اور یہ سمجھنا کہ یہ دیو نہیں بول رہے ہیں، ہم دلاؤ بول رہے ہیں اللہ سے، سفارشیاں ہیں، یہی شرک ہے. یہ قرآن خود کہہ رہا آپ کے سامنے، سورہ یونس 18ویں آیت کریمہ. ٹھیک ہے؟
اور بھی ہے، انہی کے عقائد بھی بتاؤں گا مشرکان عرب کے. آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ صرف پتھر اور لکڑی کے بت ہی پوجے جاتے تھے. نہیں، پتھر لکڑی کے بت کے پیچھے اشخاص تھے، شخصیتیں تھیں، ہستیاں تھیں. اللہ کے بندے پوجے جاتے تھے، اللہ کے بندے پوجے جاتے تھے. قرآن مقدس سے ہی دکھاؤں گا، میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہدن اور کتاب منیر سے ہی بات ہوگی انشاءاللہ. رسول اللہ کی باتیں، قرآن کی باتیں رکھی جائے گی، کوئی اور بات نہیں. قرآن و حدیث سے ہی خبریں دی جائے گی آپ کو وہ کیا کیا کرتے تھے. جی، دون اللہ، اہل اللہ، یہ جو ہے نا آج کا فلسفہ جو گھڑے ہوئے ہیں آج، دون اللہ. ارے صاحب قرآن میں دون اللہ ہے. دون اللہ کا مطلب اللہ کے ماں سوا. جی، اللہ والوں کی بات تھوڑا ہی ہے. یہ بھی ہے، یہ بھی دھوکہ ہے معاشرے کے اندر. آپ کے علماء سو، برے علماء یہ بھی چکر دیتے ہیں آپ کو. قرآن میں دون اللہ آیا ہے، یہ وہابیاں جو ہے اہل اللہ کے لیے بیان کر رہے ہیں، اللہ کے ولیوں کے لیے بیان کر رہے ہیں دون اللہ کو. اللہ کے ماں سوا کی ہستیوں کا ذکر ہے قرآن میں، وہ جن کی پوجا پاٹ کرتے تھے مشرکان عرب. اللہ والوں کا ذکر نہیں ہے. وہ ان لوگ اللہ والوں کو لگا رہے ہیں، ہم اللہ والوں کو کے پاس جاتے ہیں ہم لوگ، ہے نا. تو وہ بھی کلیئر ہوگا آپ کے سامنے انشاءاللہ بذریعہ قرآن کے، وہ بھی کلیئر ہوگا. ٹھیک ہے، تو آپ لوگ سننا چاہیں گے کہ نہیں سننا چاہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ آپ سننا چاہیں گے، میرا یہ خیال ہے. تو آپ کے حد تک یہ محدود رکھنے سے بہتر ہے علم کو اور وسیع کرو، پہنچاؤ، لوگوں تک پہنچاؤ، مبلغ بھی بن جاؤ، ساتھ لے کے آؤ اپنے عزیزوں کو، اقارب کو، اور دور تک بات پہنچاؤ. اللہ کے پاس اس کا اجر ملے گا انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے. جب تک اس دنیا میں ہم کو زندہ رکھ اللہ تعالیٰ، ایمان کے ساتھ، ایمان پر زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور وفات ہماری اسلام پر ایمان کے ساتھ ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.